میرے دوستو، اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر ہر انسان کی موت کا وقت اور جگہ متعین کر دی۔ موت ایک ایسی چیز ہے کہ اس دنیا کے اندر کوئی بھی انسان اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ موت لوگوں کو ہلاک کرنے والی، بچوں کو یتیم کرنے والی، عورتوں کو بیوہ کرنے والی، ظالم اور جابر کو جہنم تک پہنچانے والی اور متقی پرہیزگار کو جنت تک لے جانے والی ہے۔ موت ایک تلخ حقیقت ہے۔ آج ہم دنیا کے اندر کہتے ہیں کہ ہماری عمر بڑھ رہی ہے، در حقیقت یہ دن، ہفتے، مہینے اور سالوں کا گزرنا یا ہماری عمر کا بڑھنا نہیں ہے، بلکہ ہمارا اپنی موت سے قریب ہونا ہے۔ ہم اس دنیا کے اندر مسافر ہیں۔ شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہیں، اور صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہیں۔ اس دنیا کے اندر ہم تھوڑی مدت کے لیے آئے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ایک کان میں اذان کہتے ہیں اور دوسرے کان میں اقامت کہتے ہیں۔ یہ در حقیقت اس بچے کو پیغام دینا ہے کہ تیری زندگی کی اذان بھی ہو چکی ہے، تیری زندگی کی اقامت بھی ہو چکی ہے۔ اب اقامت اور جماعت کے مابین جتنا وقت ہے، جتنا وقفہ ہے، وہی تیری زندگی ہے۔ اسی لیے حکم دیا گیا ہے کہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، ایگزامینیشن ہال ہے، کہ جس ایگزامینیشن ہال کے اندر ہم ہیں اس میں پتہ نہیں کون کب نکل جائے گا۔ دنیا کے اندر آنے کی تو ترتیب ہے، لیکن دنیا سے جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ تو جس ایگزامینیشن ہال کے اندر ہم ہیں اس کے بہت سارے راستے ہیں۔ آج دنیا کے اندر کوئی شخص گھر سے نکلتا ہے اپنی دکان کے لیے، راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، وہ قبرستان چلا گیا۔ زمین کے اوپر کوئی شخص چل رہا ہے، اوپر سے پتھر گرا، مر گیا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ زمین کے اوپر چل رہا ہے، چلتے ہوئے زمین کے اندر دھس گیا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو بھائی، جب ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہم جس چیز سے بچ نہیں سکتے، تو بہتر یہی ہے کہ ہم اس کے لیے تیاری کر لیں، تاکہ مرے بھی تو کامیاب ہو کر مرے۔ آج ہم موت سے ڈرتے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نے اس کے لیے تیاری نہیں کر رکھی ہے۔ انسان اسی چیز سے ڈرتا ہے کہ جس کی اس نے تیاری نہیں کر رکھی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ 5-6 دوستوں نے ارادہ کیا کہ آج موسم بڑا اچھا ہو رہا ہے، ان دنوں میں موسم بڑے اچھے ہو رہے ہیں، ہم کسی جگہ تفریح کے لیے جائیں گے، اور انہوں نے ایک تاریخ بھی طے کر لی۔ پھر ان میں سے ایک دوست اس تاریخ کو بھول گیا اور سفر پر جانا اس کو یاد نہیں رہا۔ رات میں کسی دوست نے اس کو اطلاع دی کہ کل ہم سفر کے لیے نکلیں گے۔ جب اس کو اطلاع ملی تو وہ کہنے لگا کہ آپ مجھے پہلے بتا دیتے تو میں اپنی تیاری کر لیتا۔ تو اس کے دوست نے کہا کہ ہمارا مشورہ تو 1 ہفتے پہلے ہی ہو چکا تھا، ہم نے تو آپ کو 1 ہفتے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ تو وہ کہنے لگا کہ آپ مجھے دوبارہ بتا دیتے تو میں اچھی طرح تیاری کر لیتا۔ اب میرے کپڑے دھلے ہوئے نہیں ہیں، میرے کپڑوں پر استری نہیں ہے، میرے پاس میں جیب خرچہ نہیں ہے، اور میں جس ڈاکٹر سے دوائی لیتا ہوں اس کی دوائی بھی میرے پاس میں نہیں ہے، اس کی دوائی میرے پاس میں ختم ہو چکی ہے۔ اب دوستوں کی اصرار کی بنا پر وہ دوستوں کے ساتھ میں چلا تو جائے گا بادل نخواستہ، لیکن جتنی خوشی ان دوستوں کو ہوگی جن کی تیاری مکمل ہے، اتنی خوشی اس دوست کو نہیں ہوگی کہ جس کی کوئی تیاری نہیں ہے۔ وہ پریشان رہے گا، گھبرایا ہوا رہے گا، کیونکہ اس کے پاس میں جیب خرچہ نہیں ہے، اس کے پاس میں اس کی دوائی نہیں ہے، اس کے پاس میں اس کی ضرورت کا سامان نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے ایک مومن بندہ جب دنیا سے جاتا ہے اور اس کی مکمل تیاری ہو، اس نے دنیا کے اندر نمازیں مکمل پڑھی ہو، روزے رکھے ہو، زکوٰۃ ادا کی ہو، اور اللہ نے مال دیا ہو تو حج بھی ادا کیا ہو، جب پوری تیاری کے ساتھ میں جائے گا تو اس کو بھی موت کی اتنی خوشی ہوگی کہ جتنی خوشی عید کے دن کی ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو، ہمیں موت کے لیے سرمایہ تیار کرنا ہے،
موت کی تیاری کرنا ہے، اور موت کا سرمایہ وہ نہیں کہ جو موت کے اوپر چھوٹ جائے۔ آج دنیا کے اندر آپ 50 روپے کی چپل پہنو یا 5000 روپے کی، موت کے اوپر چھوٹ جائے گی۔ آپ 500 روپے کا لباس پہنو یا 5000 کا، موت کے اوپر چھوٹ جائے گا۔ آپ 5 لاکھ کے بنگلے کے اندر رہو یا 50 لاکھ کے بنگلے کے اندر رہو، موت کے اوپر چھوٹ جائے گا۔ آپ سائیکل پر چلو یا گاڑی کے اوپر چلو، موت کے اوپر چھوٹ جائے گی۔ میرے دوستو، سرمایہ تو وہ ہے کہ جو موت کے اوپر ساتھ رہے، موت کے اوپر ساتھ رہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ 3 بھائی ہیں۔ پہلا کہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ زندگی میں ہوں، مرنے کے بعد تیرا میرا معاملہ ختم، اور وہ اس کا مال ہے، اس کی جائیداد ہے۔ دوسرا بھائی کہتا ہے کہ میں تیرے مرنے کے بعد کفن، غسل، جنازہ اور دفن کرنے کے بعد تیرا میرا معاملہ ختم ہے، اور یہ اس کے رشتہ دار ہیں، اس کے اہل و عیال ہیں، اس کے ماں باپ ہیں، اس کے بھائی بہن ہیں۔ اور تیسرا بھائی کہتا ہے کہ میں مرنے کے بعد بھی تیرے ساتھ میں رہوں گا، اور وہ اس کے اعمال ہیں جو قیامت میں بھی اس کے ساتھ میں رہیں گے، قبر کے اندر بھی اس کے ساتھ میں رہیں گے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عقل مند شخص کون ہے؟ جس کے اندر 2 باتیں ہو۔ اگر میرے اور آپ کے اندر وہ 2 باتیں ہیں تو ہم اور آپ عقل مند ہیں، اور اگر وہ 2 باتیں نہیں ہیں تو پھر ہم اور آپ دونوں بیوقوف ہیں۔ وہ 2 باتیں کیا ہیں؟ پہلی بات اللہ کے نبی نے فرمائی کہ عقل مند وہ لوگ ہیں کہ جو موت کو کثرت سے یاد رکھے، اور دوسرے عقل مند وہ لوگ ہیں جو موت کی کثرت سے تیاری رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔